الذين يذكرون الله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا خلقت هذا باطلا
وما للظالمين من ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم عليك يا حبيب الله عجيب تیری محبت کا عجیب فیض ہے تیری محبت کا درود تجھ پہ پڑھوں خود صبر جاؤں تو پڑھ لیجیے صلی اللہ حال دل کس کو سنائیں
آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، سارے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے یا رسول اللہ کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے اور اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حاضرین مجلس بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی و سندی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ تمام حمد اس اللہ رب العزت کے لیے جو لائق حمد ہے، اور درود لمحہ دود اس سرور دو جہاں کے لیے جس کو خلق کرنے والا خالق خلق کرنے کے بعد خود درود میں مشغول نظر آتا ہے، اور سلام تمام اصحاب پر اور آل پاک پر جو ایمان میں آراستہ و پراستہ تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کی یہ خوبصورت
تقریب سعید آپ تمام احباب اچھی طرح جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ہدیہ تبلیغ کو تحسین پیش کروں گا آپ شارع علم و حکمت داعی اتحاد امت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد ظفر اقبال جلالی صاحب، پرنسپل و شیخ الحدیث جامعہ غوثیہ رضویہ I-84، چیئرمین نظام المساجد کونسل، آپ کو ہدیہ تبلیغ کو تحسین پیش کروں گا۔ الحمدللہ تعالی قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے جملہ عقیدت مند حضرات کے ساتھ آج اس خوبصورت تقریب سعید کا مقصد جامعہ اسلام آباد کے نیو کیمپس کا آغاز ہے، اور اسٹیج پر جملہ علماء کرام فضلائے جامعہ اسلام آباد تشریف فرما ہیں، اور مفتی اہل سنت مناظر اسلام شمشیر بے نام حضرت علامہ غفران محمود سیالوی صاحب زید مجدہ آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ اس سے قبل کہ میں اگلے خطیب کو دعوت دوں، الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم سے اور نالین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل و تصدق سے تمام اولیاء کرام کے خصوصی فیوز و برکات سے، بالخصوص مشائخ بنتی شریف کی توجہ سے الحمدللہ تعالی جامعہ اسلام آباد کی آج نیو کیمپس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میں تمام احباب کو جن کی کاوشوں سے آج یہ دن آیا تمام کو ہدیہ تبلیغ و تحسین پیش کروں گا، اور آپ احباب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جامعہ اسلام آباد اور جامعہ اسلام آباد کی جملہ برانچز جن کی تعداد تقریباً 40 ہے، جس میں 700 سے زائد طلباء کرام دین اسلام کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور 60 سے زائد کا سٹاف الحمدللہ تعالی اساتذہ کی صورت میں جامعہ کی خدمت کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس ادارے کو بے پناہ عزت ترقیاں عطا فرمائے، اور جملہ ڈاکٹر صاحب کی جملہ خدمات کو اللہ رب العزت اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اب میں انتہائی ادب و عقیدت کے ساتھ اپنے ایمان سے دعوت دوں گا خطیب مقتدیٰ حضرت علامہ پروفیسر عمر حسن غازی صاحب، پرنسپل جامعہ لہترار، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض کرتے ہیں۔ آج کی بزم کا خوبصورت یادگار اور پہلا تاریخی نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ محبت کے ساتھ نوجوان سینے کا زور لگا کر تمام طلباء دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر فضا میں لہرا کر نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ارباب نظر جس کو حقا غنی کہتے ہیں، سر بسر واقف اس نعرے جلیل کہتے ہیں، جسے ڈوبا ہوا سورج پھر پلٹ کے دیکھے، اپنے عقیدے میں ہم اسے علی کہتے ہیں۔ نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين۔ انتہائی عزت تعظیم و تکریم کے لائق استاد مکرم، استاد العلماء، دانش اصل، محقق اہل سنت، نباز وقت، ظفر اہل سنت، پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد ظفر اقبال جلالی صاحب، اور مرد حق و صداقت انتہائی بے باکی کے ساتھ اپنا ہر حوالے سے موقف پیش کرنے والی شخصیت مناظر اسلام حضرت علامہ غفران محمود سیالوی صاحب و دیگر جمیع جامعہ اسلام آباد کے علماء و فضلاء و عزیز طلباء، آج
جامعہ اسلام آباد کے نیو کیمپس کے افتتاح کے موقع پر میں اپنے استاد محترم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے قلیل عرصہ میں جہد مسلسل سے دین مدین کی شمع کو روشن کرتے ہوئے کامیابی کا سفر طے کیا۔ الحمدللہ اس وقت جامعہ اسلام آباد کی بے شمار برانچز مختلف مقامات پر کام کر رہی ہیں، اور یہ سارا سہرا قبلہ استادی اور استاد العلماء مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب کے سر جاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات آپ کو برکت والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے، تاکہ آپ کے علمی، روحانی اور فکری پیغام سے ہم مستفید ہوتے رہیں۔ احباب عزیز وقار، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں سورہ یوسف کے اندر ہے کہ جب مصر کے اندر قید پڑا تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے یہ پیشکش کی تھی کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیا جائے، یعنی آج کے دور میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ و شماریات کا نظام میرے پاس میں دے دیا جائے۔ اور پھر چشم فلک میں دیکھا کہ قید کے دور میں معیشت کو نہ صرف تباہ ہونے سے بچایا بلکہ اس کو مزید مستحکم اور مضبوط کیا۔ تو آپ کیونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، آپ کے پاس علم نبوت بھی تھا اور اکاؤنٹنگ کا علم یہ معجزاتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ آج ہم میں سے کسی کو یہ علوم معجزاتی طور پر تو نہیں مل سکتے۔ علم نبوت کے لیے اسلامک اداروں کے اندر، مدرسوں کے اندر پڑھنا پڑے گا، اور جدید علوم کے لیے کالجز، یونیورسٹیز کے اندر ہمیں تعلیم حاصل کرنی پڑے گی۔ اس حوالے سے ہمارے ہاں انٹلیکچوئل کی اور اسکالرز کی جو تقسیم ہے انگریز کی یہاں آمد کے بعد، اس نے اہل علم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک اسلامک نارمیٹک سائنسز جو ہر دور میں ہمارے اکابر نے بڑی محنت کے ساتھ اس کے اوپر کام کیا، اور دوسرا ماڈرن سائنسز۔ اب جو ماڈرن سائنسز پڑھنے والے ہیں وہ انٹلیکچوئل بن جاتے ہیں اور اسلامک تعلیم حاصل کرنے والے دہلی کے سفالت بن جاتے ہیں، اور پھر آگے ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ تقسیم پائی جاتی ہے کہ یہ دینی تعلیم ہے اور یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ دین اور دنیا میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے بڑا حسین جواب دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ دنیا کو کس انداز سے گزارنا ہے اس کی رہنمائی دین کرتا ہے۔ تو آج کیونکہ مختلف شعبہ جات کو چلانے کے لیے ہمیں مختلف علوم کی ضرورت ہے، ان کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک تاریخی اور انقلابی قدم اٹھایا جامعہ اسلام آباد کی جملہ انتظامیہ نے۔ آپ تاریخ پڑھیں، انگریز یہاں آمد سے پہلے ہمارے اکابر نے اور بزرگان دین نے
جس انداز سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھا، اس میں ایک چھت کے نیچے پڑھنے والے امام غزالی جیسے فلاسفر اور مذہبی اسکالر بنے، اور اسی چھت کے نیچے پڑھنے والے البیرونی جیسے سائنسدان بنے۔ اور ہمارا اہم، ہمارا مقصد، ہمارا عزم یہ ہے کہ اسی نہج پر ایک چھت کے نیچے یہ دونوں تعلیمیں دی جائیں، تاکہ ان دونوں علوم کی کمبینیشن سے انڈیویجول پیپلز کریٹ ہوتے ہیں۔ ہماری اور ہمارے استاد محترم کی خواہش یہ ہے کہ ایسے رجال تیار کیے جائیں جو حافظ قرآن بھی ہوں، جو عالم دین بھی ہوں، جو قانون دان بھی ہوں، سیاست دان بھی ہوں اور سائنسدان بھی ہوں، اور بصیرت کے ساتھ ہر شعبے کے اندر وہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور درمیان میں یہ جو گیپ آیا، اس کی وجہ سے یہ جو خلا پیدا ہوا، اس میں انگریز نے جو شرط بغاوت لگایا تھا، اس کا بوسیدہ پھل سیکولرزم، لبرلزم اور طالبانزم اور فضل الرحمانزم کی صورت میں اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ اس ملک کے اندر جہاں بھی آگ لگی ہے ڈیزل استعمال ہوا ہے، جہاں بھی آگ لگی ہے ڈیزل استعمال کیا گیا۔ آگ کو بجھانے کے لیے صوفیاء کی سوچ اور فکر کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور اس طرح پر ہمیں کام کرنا ہے جس طرح پر ہمارے اسلاف نے کام کیا تھا۔ آج وہ بدبودار حال ان مختلف صورتوں میں اس ملک کے اندر موجود ہے جو اس کی بنیادوں کو، اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ قومی اسمبلی کے اندر بعض قوم پرستوں نے، یہ بہت بڑا المیہ ہے اور یہ نیتوں کو اڑا دینے والی بات ہے کہ اس اسلامک اسٹیٹ کے اندر، اس کی پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر یہاں تک قرارداد پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ معاذ اللہ اس ملک کے ساتھ سے اسلامیہ، اس لفظ کو، اسلام کے لفظ کو ہٹا دیا جائے، اسلامی جمہوریہ پاکستان سے لفظ اسلامی کو ہٹا دیا جائے۔ تو آپ ذرا سوچیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، یہ یہود و نصارہ کے جان ان کی ایڈنٹی کرتے ہوئے اور ان کی جگالی کرتے ہوئے تاریخ کو مسخ کرنے کی ناپاک جسارت کر رہے ہیں۔ راج راجہ پاکستان جو ہے یہ اس لیے بنایا گیا تھا، اس کو قائد اعظم محمد علی جناح ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے۔ معاذ اللہ، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہاں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے وکلاء بھی موجود ہیں، پروفیسر بھی موجود ہیں۔ میرا اس موقع پر مشورہ یہ ہے کہ اسلامی انسٹیٹیوٹ کے اندر، اداروں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر ایسی فیکلٹیز ہونی چاہیے، ایسے شعبے ہونے چاہیے جو اس بات کے اوپر تحقیق کریں، ایسے ریسرچ اسکالر ہونے چاہیے جو اس بات کا ریسرچ کریں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات کیسے ہیں، ان کا ویژن کیا تھا اور ان کی تقریر کیا تھا۔ لفظ قرآن، لفظ اسلام اور لفظ حدیث اور اصحاب رسول اور خلفائے راشدین کے نام کتنی دفعہ ہے؟ بے شمار حدیث کے اندر ایمان، اتحاد اور تنظیم، اور اس کے بعد پھر آپ کا ایک بڑا مشہور خطبہ ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ پاکستان is going to be a laboratory for experimentary of Islamic values، کہ پاکستان عنقریب ایک ایسے تجربہ گاہ بننے جا رہی ہے جس میں اسلامی اقدار کو رائج کیا جائے۔
تو یہ آپ ابھی آج جہاں ہم 14 اگست کو جتنا بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نعمت کے ملنے پر شکر ادا کریں اتنا کم نہیں. یہ شکر کی کمپین چلنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ رب کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ تحریک بھی چلانی ہے کہ نظریہ پاکستان کا تحفظ کیا. وہ کون سا نظریہ تھا, وہ کیا آئیڈیالوجی تھی, اس کا تحفظ کرنا ہمارے اوپر لازم ہے. اور یہ نظریہ کہ وہی نظریہ جو قرآن نے پیش کیا, وہی نظریہ ہے جو پیغمبر اسلام نے پیش کیا تھا, اور آگے اصحاب رسول خلف دین اسی نظریے کے پروپیگیٹر تھے. اور پھر اسی نظریے کے اوپر جب کام کیا گیا تو پھر 14 اگست کو ان محنتوں کو, ان کوششوں کو, ان کاوشوں کو جب گلدستے کی شکل دی گئی تو پاکستان مارکیٹ ہوتا ہے. تو آج اس ملک کی رکھوالی کوئی لوگ کر سکتے ہیں جن کے من کے اندر, جن کے سینے اسلامی علوم کے ساتھ بھی مزین ہوں اور ان کی گریب جدید علوم کو اوپر ہو. دوبارہ کے خالق کے کائنات ہمیں مزید کامیابی عطا فرمائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ فقط قبلہ استاد محترم کی یہ بڑی محنت ہے, کیونکہ وہ بڑا مشہور ہے بولا ہے کہ ایکشن سپیک لوٹر دین ورڈز, کہ جو بات عمل سے کر کے دکھائی جائے وہ لفظوں سے زیادہ مطلب ہوتی ہے. یہ فقط لفظوں کا غور کرنا نہیں ہے بلکہ قبلہ استاد جی نے عملی طور پر کام کر کے دکھایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو لمبی برکت والی زندگی عطا فرمائے اور اس جامعہ کو ترقی عطا فرمائے. ماشاءاللہ احباب گرامی قدر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی ہماری اس تقریب کے مہمان خصوصی پیر طریقت, رہبر شریعت, کنز الدلائل, زیگم اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد غفران محمود سیالوی صاحب, خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ بریلی شریف, سربراہ تحریک شباب امت پاکستان, آپ اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں. آپ کے علاوہ آج کی ہماری اس ابتدائی تقریب میں سید السادات, فخر السادات حضرت علامہ مولانا پیر سید جہانگیر حسین شاہ صاحب سعیدی آپ تشریف لائے. خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عبدالقادر سکندری صاحب آپ تشریف لائے. اسی طرح مفتی اہل سنت, مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی توقیر الحسن سندیالوی جلالی صاحب آپ تشریف لائے. آپ کے علاوہ دور و نزدیک سے جامعہ اسلام آباد کے فضلاء کرام اور اسلام آباد علماء کونسل انٹرنیشنل کے عہدیداران تشریف لائے. میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اسی طرح حضرت علامہ مولانا محمد سرفراز صدیقی صاحب, حضرت علامہ مولانا یار محمد علوی صاحب, میں تمام معزز مہمانوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ملتمس ہوں خطیب اہل سنت حضرت مولانا مفتی ذیشان حسن رضوی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور مختصر وقت میں اظہار خیال فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, جامعہ اسلام آباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبت اور عقیدت کے ساتھ بابا حضرت ایک بار درود پاک پڑھی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کوئی زبان حفظ نہ رہے, بابا سے بلند درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بعد الصلاۃ والسلام مسند صدارت میں جلوہ افروز استاد العلماء, مفکر اسلام, آبشار علم و حکمت, ظفر اہل سنت, حضرت قبلہ پروفیسر
ڈاکٹر مفتی محمد ظفر اقبال جلالی صاحب مجدہ شمشیر اعلیٰ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد غفران محمود سیالوی صاحب عزیزہ مجدہ اس تمام اشاقان مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب کے لیے بڑا خوشی کا مقام ہے کہ جامعہ اسلام آباد کے نیو کیمپس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس پر میں قبلہ استاد جی کو اور قبلہ حاجی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ جلد از جلد اسے پائیں تکمیل تک پہنچائے۔ سامعین محترم، وقت انتہائی مختصر ہے، صرف 2 منٹ مجھے ملے ہیں ایک حدیث مبارکہ اور میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آج لوگوں نے مدرسے کے تعارف کو چینج کر دیا، پر مسجد، مدرسہ، درسگاہ اس روشندار کو کہتے ہیں جہاں سے اہل نبی کی ہوا آتی ہو۔ شریعت مطہرہ کی زبان میں اس مقام کا تعارف بڑا عظیم ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وخفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنده۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میں نے وہ الفاظ پڑھے ہیں جو کبھی میرے محبوب علیہ السلام کی زبان سے آپ کی گل قدس کی پتیوں سے موتی بن کے رہے تھے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ مسجد، مدرسہ، دینی درسگاہ کا تعارف میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہے ہیں کہ کتنی عظیم جگہ ہے، کتنا عظیم مقام ہے جہاں پر قرآن پڑھایا جائے، حدیث مبارکہ پڑھائی جائے۔ فرمایا خالق کائنات جل جلالہ اس جگہ کو کتنی عزتوں سے نوازتا ہے، کتنی عظمتوں سے نوازتا ہے۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں اِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ السَّکِینَةُ، سب سے پہلے وہاں پر سکون کی بارش برستی ہے۔ وَغَشِیَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور رحمت اس جگہ کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، اور ملائکہ آ کے اس جگہ کا طواف کرتے ہیں۔ اب کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کی ہر صبح اللہ کے قرآن کی تلاوت سے ہوتی ہے۔ جب رات کو لوگ بہوے خواب ہو جاتے ہیں پھر بھی وہ بہوے کتاب رہتے ہیں۔ کسی کا بیٹا سلطے کی تحریف میں رسوا ہو رہا ہے، کسی کا زمانے کا چور ہے، کسی کا ڈاکو ہے، پر والدین کے وہ بچے کتنے خوش نصیب ہیں جو دینی مدرسوں میں پڑھتے ہیں۔ ایسے مقام پر آ کر دینی درسگاہ میں آ کر رب کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو سکون کی بارش میں بیٹھے رہتے ہیں، جو رحمت کی آغوش میں رہتے ہیں، ملائکہ آ کے جن کا طواف کرتے ہیں۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، کہ ان کا ذکر خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے۔ آج کسی کا نام کو تھانے کچہری میں لے لے، وہ خوشی سے پھول نہیں سکتا کہ میرا نام یہاں پہ چل رہا ہے۔ ارے کہاں دنیا کے ایوا اور کہاں احکم الحاکمین کی بارگاہ، قرآن پڑھنے والے کا نام، نبی کا فرمان پڑھنے والے کا نام محلے میں نہیں، شہر میں نہیں، بستی میں نہیں، بلکہ رب کی بارگاہ میں لیا جاتا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صبح و شام رب کی پاک کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے اس مقام پر آج جامعہ اسلام آباد کے نیو کیمپس کا آغاز ہو رہا ہے، اور قبلہ استاد جی کا جو ایک خواب تھا، جو ایک سوچ تھی، اللہ رسول کے فضل و کرم کے ساتھ وہ خواب پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات جل جلالہ جلد از جلد اس برکت کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور جتنے رکاوٹیں ہیں رب دور فرمائے، اپنے حبیب کے صدقہ سے خزانے غیب سے رب مدد فرمائے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، اسی پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اظہار خیال فرمانے کے لیے ملتمس ہوں خطیب اہل سنت سید السادات حضرت علامہ مولانا پیر سید جہانگیر حسین شاہ صاحب سعیدی، آپ تشریف لاتے ہیں اور اظہار خیال فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ کھڑے کر کے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جامعہ اسلام آباد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر ظفر اقبال جیلانی صاحب کو دل کے عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک مدرسے سے آپ نے سفر شروع کیا، آج اللہ کے فضل و کرم سے یونیورسٹی تک پہنچ گئے الحمدللہ۔ جب انشاءاللہ یہ یونیورسٹی نیو کیمپس انشاءاللہ جامعہ اسلام آباد کا تیار ہوگا تو ہمیں یہ جو مایوسی ہے کہ اسلام آباد میں اہل سنت کا کام کم ہے، یہ مایوسی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ پہلے بھی ڈاکٹر صاحب قبلہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ صرف مسجد تک یا مدرسے تک محدود نہیں رہے، ڈاکٹر صاحب قبلہ نے ہر شعبے میں کام کیا۔ وہ اہل سنت میں جو مساجد ہیں، مختلف سیکٹر میں جو نئے سیکٹر بن رہے ہیں، سوسائٹیاں بن رہی ہیں، وہاں پر باقی ہمارے سنی علماء اس طرح کردار ادا نہیں کرتے۔ اگر کردار ادا کرتے وہ نظر آتے ہیں وہ صرف اور صرف ڈاکٹر ظفر اقبال جیلانی صاحب ہیں۔ ہمارے علماء کرام اپنی ذات تک محدود ہیں اسلام آباد میں، بس وہ سرکاری ہے، لیکن سرکاری ڈاکٹر صاحب ہی ہیں۔ لیکن الحمدللہ ڈاکٹر صاحب قبلہ جہاں بھی کوئی سوسائٹی بنتی ہے، سیکٹر بنتا ہے، وہاں کوشش ضرور کرتے ہیں۔ وہ مسجد ملے یا نہ ملے مقدر کی بات ہے، تو ڈاکٹر صاحب قبلہ ہر معاملے میں الحمدللہ کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے۔ اور آپ اس ادارے میں جو پڑھیں گے، آپ کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ جو اللہ نے عزت، جو شان اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، وہ کسی کے نہیں ہے۔ جو پروٹوکول آپ کو ملتا ہے، نہ وہ پروٹوکول وزیر اعظم کا ہے، نہ وہ صدر کا ہے، نہ MNA کا ہے، نہ MP کا ہے، نہ دنیا میں کسی اور شخص کا ہے کہ فرشتے آپ کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ یہ پروٹوکول صرف اور صرف اس کو ملتا ہے جو کالا کالا رسول اللہ کی صدا بلند کرتا ہے، جو میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام پر پہرا دیتا ہے۔ اور یہ پروٹوکول صرف آپ کا ہے کہ اگر ایک شخص ساری رات عبادت کرے، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، اس کو وہ مقام نہیں ملتا کہ اگر آپ ساری رات عشاء کی نماز پڑھ کر آرام سے سو جائیں پھر بھی آپ کا مقام زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہ ان کی جو عبادت ہے، ان کی عبادت اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، ان کی عبادت اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے، ان کو اپنی قبر کی فکر ہوتی ہے صرف اور صرف۔ لیکن آپ کو لوگوں کو قبروں کی فکر ہوتی ہے، وہ اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جو لوگ انفرادی عبادت کرتے ہیں، آپ اجتماعی عبادت، اجتماعی معاملات میں لوگوں کو آپ نمازی بناتے ہیں، لوگوں کو آپ حاجی بناتے ہیں، لوگوں کو آپ رائے راست پہ لاتے ہیں، اس لیے آپ ساری رات آرام کرتے ہیں، صبح آپ اٹھتے ہیں تو ایسی حدیث بیان کرتے ہیں، بہت سارے لوگ رائے راست پہ آتے ہیں۔ اس لیے انفرادی سوچ اور اجتماعی سوچ میں فرق ہوتا ہے۔ جو لوگ انفرادی عبادت کرتے ہیں ان کی انفرادی سوچ ہوتی ہے، جو علماء جو ہوتے ہیں وہ اجتماعی طور پر سوچتے ہیں کہ اس امت کی بھلائی کس میں ہے۔ تو آپ امت کی بھلائی سوچنے والے ہیں، لہذا آپ اپنی سوچ کو وسیع کریں، جدید پیمانے پر آپ اپنی سوچ کو لائیں۔ جو آج جدید دور کے تقاضے ہیں اس کے مطابق دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے اور دنیاوی معاملات بھی ہونے چاہیے، تاکہ جو لوگ جن کو اس بات میں گھمنڈ ہے سب کچھ دین دنیا کی تعلیم ہے، دین کچھ بھی نہیں ہے، آپ ان کو دنیا کے زبان میں بھی جواب دے سکیں، ساتھ دین کی زبان میں بھی جواب دے سکیں۔ آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے، آپ کا بہت بڑا مقام ہے، کبھی آپ مایوسی نہ کریں۔ بعض دفعہ دینی علماء مایوس ہو جاتے ہیں کہ جی ہماری ڈگری کوئی کم ہے، آپ کی ڈگری کسی سے کم نہیں ہے۔ کسی اچھی سی نے جو اچھی سی ان کو ڈگری دیتی ہے، کوئی اچھی سی آپ کو عربی اسلامیات کی ڈگری دیتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے علماء پھر بھی مایوس ہوتے ہیں۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ کبھی ان سے پوچھیں جو لوگ PhD کر جاتے ہیں، جو MPhil کر جاتے ہیں، ان سے آپ پوچھیں یہ جو حدیث ہے جو مدرسوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں دیواروں پہ لکھی ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنا مرد عورت پہ فرض ہے، کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ کیا PhD کرنا فرض ہے؟ کیا MPhil کرنا فرض ہے؟ کیا MA کرنا فرض ہے؟ ارے اتنا علم سیکھنا تو فرض ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کو نماز کے مسائل کا پتہ ہو، اگر آپ روزہ رکھتے ہیں آپ کو روزے کے مسائل کا پتہ ہو،
آپ اگر حج کرتے ہیں آپ کو حج کے مسائل کا پتا ہو. آپ اگر مسلمان ہیں آپ زکات ادا کرتے ہیں آپ کو زکات کے مسائل کا پتا ہو. آپ اگر شادی کرتے ہیں آپ کی بیوی کے حقوق کا پتا ہو, اولاد کے حقوق کا پتا ہو, ہمسائے کے حقوق کا پتا ہو. اب ہمارے یہاں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں, ایم فل کر جاتے ہیں, ان کو وضو کا طریقہ نہیں آتا, ان کو اتنا ہی پتا نہیں کہ نماز کی شرائط کتنی ہے, نماز کے فرض کتنے ہیں. اس لیے آپ اپنے آپ کو کسی سے کم نہ سمجھے. آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے, آپ کی بہت بڑی عظمت ہے, آپ کی شان ہے. اللہ نے آپ کی بہت بڑی, آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شانوں سے نوازا ہے. لہٰذا آپ آگے بڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ جس دن یہ یونیورسٹی بنے گی اہل سنت کا سر فخر سے بلند ہوگا, اور یہ تمام جو مایوسی کی دیواری کھڑی کی گئی ہے یہ تمام گر جائیں گی, اور اہل سنت کی فتح کا جھنڈا ہوگا جس دن یہ یونیورسٹی تیار ہوگی. انشاءاللہ ہم سب ڈاکٹر صاحب شبلا کی دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب شبلا کو لمبی زندگی عطا فرمائے, اور اسی طرح ہمت اور جرأت کے ساتھ کام جس طرح کر رہے ہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس نیو کیمپس کو جلد اپنی اس کی جو مناظر اللہ تعالیٰ اس کی طے کرے. وما علینا الا آج کی ہماری اس تقریب میں جتنے بھی علماء کرام جامعہ اسلام آباد کے فضلاء وابستہ علماء اور دیگر معززین علاقہ تشریف لائے ہیں, میں تمام کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. جس طرح اللہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جامعہ غوثیہ رضویہ جامعہ اسلام آباد کے نیو کیمپس کی جو آج افتتاحی تقریب ہے, انشاءاللہ العزیز جلد وہ وقت آئے گا کہ جب یہ مرکز اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا میں علم کی روشنی کو پھیلائے گا, اور ہر سو جامعہ اسلام آباد کے فضلاء اور علماء اور دیگر شعبہ جات میں انشاءاللہ العزیز ہر طرح کے علماء فضلاء اور ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ تیار ہوں گے, اور ملک و قوم کی اور اسلام کی خدمت کریں گے. اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں شمشیر اعلیٰ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت زیغم اہل سنت کنز الدلائل حضرت علامہ مولانا محمد غفران محمود سیالوی صاحب, خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ بریلی شریف, سربراہ تحریک شباب امت پاکستان, آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں. محبت اور ذوق کے ساتھ استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر, ہاتھ بلند کر کے پرزور انداز میں نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, جامعہ اسلام آباد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدور وقلوبنا وصحوبنا وموجودنا وأعلانا
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله السلام سيدي يا حبيب الله ماشاءاللہ سارے طلباء بیٹھے ہیں اور آپ نے آدھے حضرات روشی پڑھ رہے ہیں اور آدھے حضرات پھر بھی آپس میں دکھنے لگا رہے ہیں کل جدر میں سٹیج باوڑا میں دوسرا روشی پڑھ تو کسی نہ پڑھے بچپانوں پھر آ جائیں تیش گرمی پھر تو صاحب میں تو بار ہوں گے پھر سارے عدب دست دے عدب کی پہلا آپ ہوتا دن سے میں وہ دو بار تو اللہ کیا درود شریف پڑھوا اس واسطے جب درود شریف پڑھے جا رہے تو محبت تے عقیدت نہ پڑھے کرو احترام نہ پڑھے کرو تو یکسو ہو کے پڑھے کرو اس عقیدے نہ کے سرکار پہ سن دے تو جواب بھی ارشاد فرما رہے الصلاۃ والسلام سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين واجب الاحترام سامع عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں دور و نزدیک سے آئے ہوئے تمام عاشقان رسول اسٹیج پہ تشریف فرما جملہ حضرات علماء اہل سنت بالخصوص ظفر الملت والدین رئیس التحریر ملک التقریر استاذ العلماء جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث والتفسیر مفتی اہل سنت حضرت قبلہ علامہ پروفیسر ڈاکٹر ظفر دیگر حضرات علماء عزیت شام وقت بھی ہے وہ کرنا سب کے فردن اسماء گرامی عرض کرتا اللہ تعالی جملہ علماء جتنے بھی سٹیج پہ یا نیچے تشریف فرمائے اللہ تعالی سب کی زندگیوں میں بابرکت زندگیوں میں مزید برکتیں آتی ہیں مجھے حضور قبلہ ظفر الملت والدین نے حکم دیا کہ اور قبلہ اللہ مولانا رفاقت صاحب نے بطور خاص حکم دیا کہ پروفیسر والا خطاب نہیں کرنا، خطیبوں والی تقریر
انشاءاللہ میں چند گزارشات آپ کے کوئی گزار کرنے کا سعادت حاصل کروں گا۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں استاد الاساتذہ حضور قبلہ پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب، جنہوں نے جامعہ اسلام آباد کو مزید جامعیت اور وسعت عطا فرماتے ہوئے اس مقام پہ جامعہ اسلام آباد سے ریلیٹڈ نیو کیمپس کا افتتاح اور اس کی افتتاحی تقریب اس کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ قبلہ ڈاکٹر صاحب کو اور ان کی مینجمنٹ کے تمام افراد جنہوں نے اس پاک و پاکیزہ مشن کا بیڑا پہلے سے اٹھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے اور اس عظیم کام میں اللہ پاک خزانہ غیب سے ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ خاص طور پہ جو میرے سامنے وہ خوش بخت و خوش نصیب نوجوان تشریف فرما ہے جو علم دین حاصل کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ عقل و شعور کی آنکھ اس وقت تک نہیں دیکھ سکتی جب تک علم کی روشنی نہ ہو، اور یاد رکھیے علم کی شمع گل ہو جائے تو انسان کی جو سوچ ہے اس کو اوہام و خرافات اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، اور انسان کی اپنے علم کی وجہ سے جتنی صلاحیت ہے، استعداد ہے، قابلیت ہے، سب کچھ بیکار ہو جائے۔ تو بنیادی جس چیز کی ضرورت ہے انسان کے لیے وہ اللہ پاک کی عطا کردہ نعمت زندگی، اس زندگی کے بچاؤ کے لیے اور اس کو مینٹین رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے، کیونکہ بہت سارے داخلی خارجی معاملات میں فیس کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے جس ہتھیار کی ضرورت ہے وہ علم ہے، اور پھر جس معاشرے کا آپ حصہ ہے آپ نے کوئی رہبانیت والی زندگی نہیں گزارنی کہ تنہ تنہا آپ ایک کونے میں بیٹھے رہیں گے، یقیناً آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں، آپ کی ازدواجی زندگی کی آپ کبھی سامنا کرنا پڑے گا، معاشرتی زندگی ہے، اخلاقی زندگی ہے، حتیٰ کہ سیاسی ایوانوں تک آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے۔ اس حوالہ سے آپ کو علم کی اشد ضرورت ہے، اور علم کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو صحیفہ رشد و ہدایت کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس قرآن مقدس میں، اس کلام مجید میں اللہ پاک نے سب سے پہلے جو حکم فرمایا وہ نماز روزے کا نہیں، حج اور زکات کا نہیں، گناہوں سے اجتناب برتنے کے کوئی طریقے نہیں بتائے، اخلاق حسنہ کی تعلیم نہیں دی، کوئی اور اصول قواعد و ضوابط کا بیان نہیں فرمایا، بلکہ اللہ پاک نے سب سے پہلے جو 5 آیات نازل فرمائیں ان میں علم کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا، اور فرمایا اقرأ بسم ربک، اے محبوب کریم رؤوف الرحیم نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ تو طلباء خاص طور سے توجہ فرمائیں کہ جب بھی یہ تقریر علماء کے لیے نہیں، اور آپ میں جو علماء بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی نہیں، جو
مجھ جیسے طلباء بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ بات یاد رکھیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم حصول علم کے لیے اسٹیپ لیں، کتاب کھولیں، مطالعہ کرنا چاہیں تو اللہ کے نام سے شروع کریں۔ یہ بات سے نشین فرما لیں طلباء کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے مطالعے کی ابتدا فرمایا اور یہی اللہ پاک نے ہمیں طریقہ بتایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام کے ساتھ جو تمام مخلوق کا خالق، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ جمے ہوئے تو ابھی ہم ہیں، بدن کم ملیں گے کیونکہ آپ کے جماؤ سے پتہ چلتا ہے آپ کی تقریر کی توجہ نہیں ہے، تو وہ جمے خون کے اثرات ابھی بھی ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں، خلق الانسان من علق، ہم نے انسان کو جمے ہوئے خون سے تخلیق فرمایا۔ پھر فرمایا اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے کہ آپ کا رب کریم۔ اب اس میں اندازہ فرمائیں کہ جو آپ کو پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، پڑھانے کی جناب والا معاملات کرتے ہیں، آپ تک علم دین کی روشنی کو پہنچاتے ہیں، وہ بڑے کریم ہوتے ہیں۔ یہ ظفر الملت والدین جملہ پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب کا احسان ہے ان لوگوں پہ، اس علاقے پہ، اور یہ آپ کا کریمانہ انداز ہے کہ اس عظیم مرکز کو یہاں افتتاح ہو رہا ہے۔ تو یہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ بڑے قریب ہوتے ہیں اس معاشرے کے ساتھ جو پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں۔ اقرأ وربک۔ تو دوستو علم حاصل کرو، شوق سے علم پڑھو، اور اللہ پاک نے اس کی عظمت و علم کی عظمت کو بیان کیا پہلی 5 آیات کو نازل فرمایا۔ پھر دوسرے مقام پر اللہ پاک نے علم کی برتری اور فضیلت کی لوح دل پہ ثبت کرنے کے لیے تخلیق آدم کو ڈسکس فرمایا اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کو بیان فرمایا۔ پھر آدم علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک عظیم وصف حمید جو اللہ پاک نے ان کو علم عطا فرمایا، اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا، اور پھر اسی علم کو وجہ فضیلت قرار دیا فرشتوں پر، کہ میں نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کو عظمت اور فضیلت عطا فرمائی، اور وجہ فضیلت کس چیز کو گردانا؟ علم۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ سبحان اللہ کا پروگرام ہے کوئی نہیں ہے، لفافہ لینا کوئی نہیں، اپنے خرچے تے پیٹرول لا کے آئے۔ تو سب میرے نالوں بڑے شہزادے نو بھی تو سبحان اللہ نہیں آخری تو میں زور لائی، میری حاضری ہوگی میں اسٹیج چھوڑ کے چلا جا سا، میں بڑی ہو جی طبیعت بندہ۔ اگر میں بہت سارے مشائخ تو مولوی ناراض کیتے ہوئے تھوڑے جو اور بھی ہو گئے، میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو سامنے جی آپ قرآن سن کے نا ماشاء اللہ طلباء بیٹھے ہو قرآن نال ویسے ہی یار تمہیں پیار ہے دین جلسے قرآن سن کے پیار نہ لگتا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروفیسر تم سارے بیٹھے تو لیکچر دینے جا سکتے میں پروفیسر علی میں تمہیں گل چلن دی کوئی میں انہیں سکے دا مولوی ہیں کچھ آپ کو سبحان اللہ۔ بے شک شیر میں اتنا لگ رہا ہوں میں قرآن مجید پڑھتا ہوں اپنا دل نال پڑھتا میں قرآن پڑھن دا شوق سبحان اللہ۔ جب سبحان اللہ کو یقین منو اے جڑ زمین تے بیٹھے ہو مٹی بھی تانوں لوگ سبحان اللہ دعا دے سے اللہ دی پاکی بیان کر سبحان اللہ۔ وعلم آدم الاسماء
فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دی. میں سریلا پر میں سوری لائی کدی سبحان اللہ. یہ تو سورہ دی کو سبحان اللہ کی تو میں سور لے ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء سکھا دیے. زمین و آسمان میں کوئی ایسی شے جس شے کا نام اور معرفت آدم علیہ السلام کو حاصل ہر شے اللہ پاک نے ہر شے کا نام بتا دیا, اس کی معرفت عطا فرما دی, علم عطا فرما دیا, اور اس کو آدم علیہ السلام کے لیے مجھے فضیلت قرار دیا. بہت بڑا اور پوری امت کے لیے اور حاضر میں یہ پیغام ہے کہ اگر تم بھی صاحب فضیلت تو علم حاصل. اور پھر یہ بھی یاد رکھنا علم جو ہے کہ اللہ کا فضل عظیم, اللہ کا فضل عظیم. میں نہیں کہتا, میں تو قرآن کہتا فرمایا میری کریم روح الرحیم جس نے کھاؤ ہر شے کا اشارہ فرمایا. یہ صرف فضل نہیں, فضل عظیم ہے. آج پیٹرول پمپ بنا لے نا, فرنٹ پہ آئے لکھتے ہیں آزاد من فضل ربی. بہت بڑی بلڈنگ کھڑی کر لے, آزاد من فضل ربی, اللہ کے فضل میں سے. یہ بھی اللہ نے اسے اپنے فضل سے نوازا ہے تو فضل کا کچھ حصہ وہ فضل ہے, صرف فضل نہیں ہے, فضل عظیم. اور مصطفیٰ کریم کو فضل عظیم سے نوازا, علم عطا فرما کے. مگر پھر علم کی عظمت دیکھیے, اس کی اہمیت دیکھیے, نظر میں کتنی ہے جو تمام کائنات کے ذرے ذرے کے کائنات ایسی شے نہیں جس کا علم اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہو. ہر شے عطا فرما دیا, حتیٰ کہ مخلوق میں کوئی ایسی شے نہیں جس کا علم مصطفیٰ کو نہ ہو, حتیٰ کہ اللہ نے اپنا عالم بھی مصطفیٰ کو بنایا. انا عالم, مصطفیٰ کریم اللہ کے بھی عالم ہیں بلکہ عالم ہے. اس کے باوجود آ کر کریم دعا کیا کرتے ہیں, رب زدنی علم. سبحان اللہ. میرے نوجوان ساتھیوں, شوق سے علم پڑھا کرو, محبت سے علم پڑھا کرو. جنون کی قبلہ شاہ صاحب جس طرح آپ کو ترغیب دے رہے تھے, یہی کہتا ہوں انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں, وقت گزاری کے لیے نہیں کہ ہمیں والدین بھی یہاں چھوڑ دیا مجبوری نہ, شوق سے علم. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اپنے وقت کے عظیم فقیہ حضرت فقیہ الدین رحمت اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں میں نے اسپین سے سمندری سفر کیا, بغداد امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
حصول علم کے لیے اتنا طویل سفر کیا، حتیٰ کہ میں شدید بیمار پڑ گیا۔ جب میں ساحل سمندر پہنچا بغداد شریف، تو وہاں سے میلوں میل سفر کر کے بغداد کی جامع مسجد میں پہنچا، تو وقت کے عظیم محدث جو جرح و تعدیل کے امام ہے، وقت کے عظیم محدث ہے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، وہ درس حدیث پڑھا رہے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا، جب ان کا درس حدیث ختم ہوا تو میں نے کہا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا وہ تو امام المسلمین ہے۔ حضرت وکیل الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مسجد سے باہر آیا اور ڈھونڈ شروع کر دی کہ میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملوں۔ ایک بندے کا دامن پکڑا، مجھے امام احمد بن حنبل کا پتہ بتا، وہ دامن چھڑا کے آگے چل دیا۔ دوسرے کا دامن پکڑا، امام احمد بن حنبل کا گھر بتا، وہ بھی دامن چھڑا کے چل پڑا۔ تیسرے کو میں نے پکڑ لیا، یار لوگ مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر کیوں نہیں بتاتے؟ کہا اس لیے نہیں بتاتے کہ وقت کا بادشاہ بڑا ظالم ہے، اس نے امام احمد بن حنبل کو اپنے گھر میں نظر بند کر رکھا ہے، ان کے پڑھانے پہ پابندی ہے۔ اگر کسی نے تمہیں امام احمد بن حنبل کا گھر کا دروازہ بتا دیا، راستہ بتا دیا، تو وہ بادشاہ کے عتاب سے بچ نہیں سکے گا۔ تو میں نے اس کے ڈرنے کے لیے، یار میں اسپین سے آیا ہوں، اتنا سفر کر کے آیا ہوں، خدا کے لیے مجھے بتا دو۔ اس نے کہا چل تو مسافر ہے، میں تجھے بتا دیتا ہوں، بس صرف اتنا ہے کہ تو میرے ساتھ چلتا رہے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ جب میں امام احمد بن حنبل کے گھر کے قریب سے گزروں گا نا، میں آنکھ کا اشارہ تمہیں کر دوں گا کہ یہ امام احمد بن حنبل کا گھر ہے، اگر وہاں رکنا نہیں، میرے ساتھ چلتے رہنا ہے۔ میں چلتا گیا، جب امام احمد بن حنبل کے گھر کے سامنے سے گزرا، اس نے مجھے آنکھ کے اشارے سے کہا یہ امام احمد بن حنبل کا گھر ہے، میں اسی کے ساتھ آگے چل دیا۔ دوسرے دن اب دیکھو میرے نوجوان طلباء، میرے ساتھیوں، یہ ہوتا ہے علم کا شوق، یہ ہوتا ہے علم کا ذوق، یہ ہوتا ہے حصول علم کا جنون۔ اگلے دن میں نے پھٹے پرانے کپڑے بھکاریوں کی طرح پہنے، کشکول لیا اور بھکاری بن کے گھر سے باہر آیا، اور وہی کشکول لے کے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، تاکہ لوگ سمجھنے میں بھکاری ہوں۔ بڑی خونخوار نگاہوں سے لوگ مجھے دیکھتے ہیں، نفرت آمیز نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یوں بھیک مانگتے مانگتے جب میں امام احمد بن حنبل کے دروازے کے سامنے گیا، پھر میں نے آواز بلند کی اجرکم علی اللہ۔ امام احمد بن حنبل باہر نکلے، مجھے سکہ دینا چاہا، میں نے عرض کی حضور میں مال کا طالب نہیں ہوں، علم کا طالب ہوں۔ آپ نے فرمایا بادشاہ وقت نے مجھے نظر رکھا، میں نہیں پڑھا سکتا۔ ہائے ہائے اسے کہتے ہیں طالب علم، یہ ہوتے ہیں علم کے طالب۔ عرض کی حضور میں روزانہ اسی طرح بھکاری بن کے آؤں گا، بس آپ ایک دو حدیثیں روزانہ پڑھا دیجیے، بس میرا کام ہو جائے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں، حضرت وکیل الدین فرماتے ہیں پورا سال میں بھکاری بن کے امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ بھکاری بن کے جاتا رہا، کشکول پھیلاتا رہا، لوگوں کی خونخوار نظروں کا سامنا کرتا رہا، کانوں تشریح کا سامنا کرتا رہا، مگر بھکاری بن کے نبی کے دروازے پہ علم حاصل، اور میں نے علم حاصل کیا۔ ایک پورا سال مجھے لگا بھکاری بن کے، جب سال گزر گیا وہ بادشاہ مر گیا، جب دوسرا بادشاہ ہے وہ بڑا تھا، اس نے امام بن حنبل رضی اللہ عنہ کی نظر بندی کو ختم کیا۔ آپ جب جامع مسجد میں آئے، میں آپ کے درس میں گیا، پیچھے بیٹھ گیا، آپ نے لوگوں کا رستہ بناؤ، حقیقی دین کا طالب یہ ہے، اس کو میرے سامنے روبرو بٹھاؤ، میں اس کو سامنے بٹھا کے، اس کو کہتے ہیں دین کا ذوق، اس کو کہتے ہیں دین کی محبت، یہ ہے حصول علم کا جذبہ۔ اس لیے نوجوانوں اپنی کمر کس لو، زمین پھٹ جائے، آسمان ٹوٹ پڑے، ہم نے انشاءاللہ عالم دین بننا، انشاءاللہ سارے کو انشاءاللہ، اس طرح دین کا ذوق ہونا چاہیے۔ آج تو آپ کے لیے ماشاءاللہ ہر طرح کی سہولتیں بھی، وہ وقت بھی یاد کیا۔ امام طبرانی فرماتے ہیں میں مسجد نبی میں درس حدیث پڑھ رہا ہوں، 3 دن کا بھوکا، امام طبرانی جیسا محدث 3 دن کے بھوکے، صرف پانی پی کے جب انہیں ڈھال ہو گئے، آقا کریم کی قبر پہ جا کے کہتے آنا فی ضیافتک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کی حدیث پڑھنے آیا ہوں، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، تو میں جب مسجد سے باہر نکلا کہ شاید کچھ کھانے کو مل جائے، تو میں مسجد کے دروازے سے باہر قدم رکھا تو مجھے ایک آواز سنی، طبرانی طبرانی طبرانی، دل کے
جناب والا عربی بڑا سارا طباق اٹھایا ہوا ہے اور خوشبوئیں آ رہی ہیں کھانے کی. میں پاس گیا, کہا کیا ہے؟ کہا میں ابھی کیلوڑا کر رہا تھا, کھانا کھا کے سو رہا تھا. مصطفیٰ کریم خان میں تشریف لائے, فرمایا جاؤ میرے دین کے طالب کو جا کے کھانا کھانا. اللہ, شاید میں نے جامعہ اسلام آباد میں یہ واقعہ بھی بیان کیا تھا. محدث ابن جریر رحمت اللہ علیہ کا آپ فرماتے ہیں اب جو طلباء بے شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں, ان کو کھانا پیش کرتے ہیں, اللہ اکبر, یار طلباء کو کھانا کھلانا خود میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا کہ طلباء کی خدمت کرے. اور طلباء کی خدمت خاص طور پہ جو صاحب سرور تشریف لائے, اہل علاقہ تشریف لائے, ان کی خدمت میں گزارشات بڑے خوش نصیب ہیں اہل علاقہ کہ اللہ نے آپ کو خدمت کا موقع دیا. محدث ابن جریر فرماتے ہیں کہ ہم بہت طویل سفر کر کے ایک جگہ پڑھنے کے لیے گئے اور ہمارے جو استاد تھے انہوں نے کہا بھائی لانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. میں نے تو بس آپ پڑھائیے صحیح, کھانے کا اللہ بندوبست فرما دے گا. ہمارے پاس جو جمع پونجی تھی ہم نے خرچ کر دی, اور جب ہمارے پاس خرچہ ختم ہو گیا, ہم 5-6 طلباء تھے, ہم واپس جانے لگے, خرچہ ختم ہو گیا, اپنے گاؤں میں جائے خرچہ لے کے آئے. تو ہم نے ساتھ دکاندار تھا نا جس سے ہم خرید و فروخت کرتے تھے, وہ یہودی کی دکان تھی. ہم اس کے پاس گئے, یار ہمارے پاس خرچہ ختم ہو گیا ہے, آپ کا جو حساب کتاب بنتا ہے آپ لکھ دیں, ہم گھر جا کے آپ کا وہ کوئی مسافر بھی اس طرف آئے گا ہم اس کو آپ کا جو قرض ہے وہ بھیج دیں. اس نے کہا کیوں جا رہے ہیں؟ جا رہے ہیں پیسے نہیں, ادھر سے کھائیں گے. انہوں نے کہا آپ اس طرح کریں, آپ اپنا تعلیم ادھوری نہ چھوڑیں, آپ اپنی تعلیم مکمل کریں, میں لکھتا رہوں گا. بس جب آپ کی تعلیم مکمل ہو جائے گی تو پھر آپ گاؤں میں جا کے جو خرچہ ہوگا ہوا. انہوں نے کہا ٹھیک. اب وہ تھا یہودی دکاندار, ان کا قرض کسی سے بھی لیا جا سکتا ہے, آپ یہودی کوئی مسئلہ نہیں, آپ قرض دے رہے, ٹھیک ہے. اب وہ پڑھتے رہے, جب جناب والا تکمیل علم کر بیٹھے, پھر گئے, ہاں جی خرچہ کتنا ہے, کیا حساب کتاب؟ اس نے کہا میں نے تو حساب لکھا ہی نہیں, میں نے تو حساب لکھا ہی نہیں ہے. ہاں آپ نے کیوں؟ میں نے اس لیے نہیں لکھا, مسافر ہیں, آپ نہ دین پڑھنے آئے ہیں, ایک اچھے رستے میں ہیں, میں نے کوئی نہیں لکھا, بس ٹھیک آپ جائیں. آپ فرماتے ہیں واپس چلے گئے. اگلے سال اللہ نے مجھے توفیق دی حج کی. جب میں حج پہ گیا تو طواف کر رہا تھا, اچانک میری نظر ایک کونے میں پڑی, وہی شخص بیٹھا ہے. میں جب طواف مکمل کر چکا میں اس کے پاس گیا, کہاں اپنا تعارف کر رہے, کہا میں وہی ہوں. آپ تو یہودی تھے, یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا جب تم واپس آئے رات کو میں سویا, قریب رحیم نبی خواب میں تشریف لائے, اور میں یہ کیسے ہو سکتا ہے تم میرے دین کے طالبوں کی خدمت بھی کرے اور پھر میں تمہیں یہودی بننے دوں, کلمہ پڑھ. صبح کو وہ اٹھا, کہتا میں بڑا پریشان ہوا کہ بیوی سے کس انداز میں بات کروں گا. تو میں حیران ہوا, بیوی سامنے بیٹھ کے مسکرا رہی ہے اور مجھے کہتی ہے کلمہ پڑھ لیے, کلمہ پڑھ لیے. کہا میں نے پڑھ لیے, کیا مطلب؟ کہا جو تمہیں پڑھا گیا وہ رات کو مجھے بھی پڑھا گیا. کام پہ اتنا کرم ہوا, پوری فیملی اس دفعہ حج پہ آئے ہوئے ہیں. ایک یہودی المذہب اگر وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے والے کی سپورٹ کر دے, اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت نصیب فرما دیتا ہے. تو جو مسلمان طلباء کی خدمت کرتے اللہ ان کو کتنا نوازے گا. سلطان محمود غزنوی کے نام سنا ہوا, اتنا بڑا بادشاہ, لیکن ہمیشہ 3 سوال رکھ کے رہتے, 3 اشکال تھے جو حل نہیں ہو رہے. پہلا کیا ہے کہ میں بڑے گھر کا بندہ ہوں, پتہ نہیں میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں کہ نہیں, سبتگی ناصر الدین سبتگی کا بیٹا ہوں یا نہیں. دوسرا یہ کہ یہ علماء کہتے ہیں آخرت, یہ آخرت ہے بھی صحیح یا نہیں. تیسرا یہ الجھن تھی کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں, یہ کیسے؟
تو یہ مسئلے تین حل نہیں ہو رہے. تو یہ تین الجھنیں تھیں. ایک دن بادشاہ رات کے گشت میں نکلا، دیکھے کہ ایک طالب علم ایک درزی کی دکان کی جو وہ شعیب کے باہر آ رہی تھی ان کے جناب بیٹھ کے نا مطالعہ کر. تو سلطان محمود غزنوی کہتا ہے میں نے اسے شاہی لالٹین دے دی، یہ شاہی لالٹین لے جا، تجھے بھی کام دے گی، تیرے اور جو ساتھی کے طالب ہیں ان کے لیے بھی کام. رات کو جب سویا سلطان نے کریم رسول رحیم نبی تشریف لائے، فرمایا صبح سکی کے بیٹے اللہ تیری آخرت بھلی کرے، تو نے میرے وارث کی خدمت کی. جو طلباء کی خدمت کرتے ہیں، مدارس کے فروغ میں ہاتھ بٹاتے ہیں، دینی مدارس کے قیام میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، وہ یقیناً مصطفیٰ کریم کی نظر. اور جو علماء کے سپورٹر ہوتے ہیں، اللہ اب حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ قیامت کے دن عابدین کو بھی بلائے گا، علماء کو بھی بلائے گا، عابدین کو جنت میں بھیج دے گا، علماء کو ٹھہرنے کا حکم دے دے گا. یہی سمجھیں گے کہ بڑا لمبا چوڑا حساب کتاب ہونے والا ہے. اللہ فرمائے گا اکیلے نہ جاؤ، فتح تشفع من الناس، ان کو بھی ساتھ لے جاؤ جو دین کے معاملے میں تمہارا ہاتھ بٹا دے. دوستو علم کی بڑی عظمت اور فضیلت ہے. اسی سے آپ اندازہ فرما لیں کہ کائنات کی ساری عظمتیں اور فضیلتیں اکٹھی کر کے مصطفیٰ کریم کی جھولی میں رکھ دی، اور ان سے بڑی فضیلت علم عطا فرمایا، اس کو فضل عظیم فرمایا.